ام رباب کو دی جانے والی غیر معمولی ریاستی سیکیورٹی عام شہریوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بڑے بڑے قتل ہوئے لیکن اتنی سیکیورٹی کسی کو نہیں ملی ہوئی۔ آج بھی ام رباب تین پولیس موبائلوں، کوئی 10 کے قریب سیکیورٹی گارڈ اس کو ملے ہوئے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والے قتل کے واقعات کے پیچھے کیا محض ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں یا کوئی گہرا سیاسی ایجنڈا؟ آج ہم اس پہلو پر بات کریں گے۔ کیا ان مقتولین کا اصل جرم مروجہ سرداری نظام کے مقابلے میں ایک تمندار کونسل یا متبادل نظام کھڑا کرنے کی کوشش تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بحث ام رباب چانڈیو کو ملنے والی غیر معمولی سیکیورٹی اور پروٹوکول بھی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، جہاں ہزاروں دیگر مقتولین لواحقین انصاف کی بھیک مانگتے مر جاتے ہیں، وہاں مخصوص افراد کو ریاست کی جانب سے اس قدر تحفظ فراہم کرنا انصاف کے دوہرے معیار کی عکاسی نہیں کرتا؟ کیا یہ سیکیورٹی محض ایک سیاسی مہرے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب سے۔ جی رفیق بھٹو صاحب، بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، کیا تمندار کونسل کی تشکیل کا مقصد واقعی عوامی فلاح تھا یا طاقت کے حصول کا ایک دوسرا راستہ تھا جس کی قیمت ان مقتولین کو چکانی پڑی؟ دیکھیں، آپ ام رباب ورسز سردار چانڈیو والے کیس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، جس کا فیصلہ کل دادو کی ایک عدالت نے کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ بعد میں آ رہا ہوں، پہلے اس بات کو ایک قانونی انداز سے دیکھنا چاہیے، بغیر ریٹنگ، بغیر مقبولیت کے چکر میں، کیونکہ عدالتیں سوشل میڈیا کے پریشر میں فیصلہ نہیں کرتی۔ عدالتیں دلائل، گواہی، ایویڈنس، وکلاء اور ان کے جو بھی لیگل پروسیجرز ہیں اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہیں۔ کل سے یہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا بحث چل رہا ہے کہ جی صحیح کون تھا، ام رباب کا موقف صحیح ہے یا سردار چانڈیو اور اس کا بھائی، جو دونوں بھائی ایم پی ہیں اور ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، حکومت میں ہیں، اور اسی وجہ سے ان پر ایک شدید تنقید کا دباؤ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم سوشل میڈیا ریٹنگ اور مقبولیت کے چکر میں جا کے تجزیہ کریں؟ دیکھیں، ام رباب یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ قتل ہوئے تھے آج سے 13 سال یا اس سے بھی تھوڑا بہت پہلے۔ مختلف عدالتوں میں یہ کیس چلتے رہے۔ اس کیس کو عروج اس وقت آیا جب ام رباب سپریم کورٹ کی رجسٹری میں، چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت تھے سپریم کورٹ کے، جو بڑے جس کے فیصلوں پر یا اس کی کارکردگی پر آج بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے، اس کی کنڈکٹ پر، تو وہ تھے اس وقت۔ اس نے ان کو، یہ رجسٹری کے باہر تھی سپریم کورٹ کی، اور انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کو پذیرائی ملی، پھر سیکیورٹی کے آرڈرز ملے۔ آج بھی ام رباب جو ہے تین پولیس موبائلوں اور کوئی 10 کے قریب سیکیورٹی گارڈ اس کو ملے ہوئے ہیں، رینجرز بھی ہے، شاید یہ وہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے جب یہ فیصلہ آیا تو ایک معقول قانون دان ہے جس کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، اطہر عباس سولنگی، وہ دوسری سائیڈ کے وکیل تھے اور ان کے وکیل صلاح الدین پور تھے، اور حسن کلوٹ صاحب جو تھے وہ جج تھے۔ تو انہوں نے یہ دلائل سننے کے بعد پھر حسن کلوٹ صاحب نے یہ فیصلہ دیا جس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اب آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں کہ جو تمندار کونسل تھی، اس کے چاچا، اس کے دادا، وہ تمندار کونسل انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جس کو اتنی پذیرائی اس وقت نہیں ملی۔ وہ سرداری نظام، کیونکہ سردار تھے اپنا پہلے نواب سلطان چانڈیو تھے، اس کے بعد پھر ان کے والد نواب شبیر چانڈیو جو ہے وہ سردار بنے، لیکن ان کو بھی اتنی سرداری پذیرائی نہیں ملی۔ سرداری پذیرائی تب ملی جب یہ دو بھائی سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو جب سیاست میں آئے، پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی، تو اس وقت ان کو تھوڑی پذیرائی ملی۔
تو ان کے مقابلے میں ایک تمندار کونسل بنی اور انہوں نے ان کے فیصلوں کو چیلنج کیا، ان کی ریٹ کو چیلنج کیا کہ جی یہ سرداری نظام ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ وہ۔ لیکن اس تمندار کونسل کے پیچھے بھی کچھ سیاسی ہاتھ ضرور تھے جو آج نظر آ رہے ہیں کہ تمندار کونسل، کیونکہ اب بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں جتنی مجھے معلومات ہے۔ تو اس کے بعد پھر تمندار کونسل بنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمندار کونسل کو سردار چانڈیو اور برہان خان چانڈیو جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے چچا کو قتل کروایا، اور پھر ان کے پیچھے ان کی وہ تھی، اور جس دن یہ قتل ہوا اس دن صوبو خان منگسی ایک گاؤں ہے جہاں سے MNA رسول بخش چانڈیو کا تعلق ہے، وہ بھی بدین سے ہیں، جس نے آپ کو یاد ہوگا آپا فمیدہ مرزا جو کہ ذوالفقار مرزا کی بیوی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو جس نے ہروایا، اس کے گاؤں میں ایک فنکشن تھا جہاں پہ غالباً بلاول بھٹو زرداری آنے تھے، تو وہاں پہ برہان چانڈیو تھا تو بھی پہنچا تھا۔ برہان کا کہنا ہے کہ میں وہاں تھا، جو کہ تصاویر، ایویڈنس اور اس کی موجودگی نے ثابت کیا ہے۔ تو اس طرح یہ فیصلہ چلتا رہا اور یہ اس طرح ہوا اور کل یہ فیصلہ ہوا۔ دیکھیں فیصلے کو جو عدالتی فیصلہ ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ نج گواہیوں اور ایویڈنس پہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اور میرے پریشر اور دباؤ میں نہیں ہوتا، جو حقائق ہوتے ہیں اس کے مطابق عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، جو کہ ماننا چاہیے۔ ایک قانون پسند شہری کو عدالتوں پہ تنقید ہوتی ہے، کئی عدالتوں کے فیصلے یا ججوں کی کنڈکٹ آج تک اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے باپ کے پاس ایک قانونی راستہ ہے، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتی ہیں، اپیل کر سکتی ہیں۔ اگر ہائی کورٹ نے اس کو میرٹ پہ دکھا کہ دادو کے جج نے یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں کیا اور اس فیصلے میں کوتاہیاں ہیں، تو وہ فیصلہ منسوخ ہو جائے گا اور پھر ایک نیا فیصلہ آ جائے گا جس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اپیل کرنا ان کا حق ہے۔ جہاں تک میرے باپ کا تعلق ہے، میں نہیں، ان کی جرات کو پوری سوسائٹی مانتی ہے کہ ایک چھوٹی نہتی لڑکی ہو کے اس نے جس طرح اس معاشرے میں جو کہ مردوں کا معاشرہ ہے، میل شاونز سوسائٹی ہے، اس میں اس نے جو جدوجہد کی ہے، جس میں اس نے جرات کی ہے، اس جرات کو کوئی بھی آدمی تنقید نہیں کر سکتا بلکہ اس کی پذیرائی اور اس کو شاباشی دے سکتا ہے۔ بھٹو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ رباب کو دی جانے والی غیر معمولی ریاستی سیکیورٹی کا دوسرے عام شہریوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جو برسوں سے عدالتوں میں بے یار و مددگار دھکے کھا رہے ہیں؟ جی بالکل، کل یہی بات میڈیا پہ اس جو ایک کردار ہے اسی کیس کا، جو MP ہے سردار خان چانڈیو، انہوں نے بھی کل یہی بات کی تھی جو میں نے کسی چینل پہ سنی میڈیا پہ کہ جی اس کو اتنی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے اور یہ ان کا ایک اپنا بھائی بھی پولیس میں ہے، میرے باپ کا صدام شاید اس کا نام ہے، جو کہ سب انسپیکٹر ہے یا انسپیکٹر ہے، پولیس آفیسر بہرحال ہے۔ اس کے باوجود اس کو بڑی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے جس کی ابھی بھی میں نے بات کی۔ دیکھیں آج تک کئی قتل ہوئے ہیں، کئی لوگ مظلوم ہیں، بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں، لیکن اتنی سیکیورٹی کسی کو نہیں ملی ہوئی۔ حال ہی میں نصر اللہ گڈانی ایک صحافی تھا، اس کی فیملی کو کوئی سیکیورٹی نہیں ملی ہوئی۔ اس سے پہلے کئی قتل ہوئے، کراچی میں کئی قتل ہوئے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ملی۔ اس سیکیورٹی کے پیچھے بھی پھر ایک عدالتی فیصلہ ہے جو کہ چیف جسٹس اس وقت کے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار دیکھے گئے تھے، انہوں نے سیکیورٹی آرڈر کی تھی جو کہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ جو ہے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں سردار خان چانڈیو والے، جو کہ ان کے مخالفین ہیں رباب، وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی MPA منسٹر کو بھی سیکیورٹی نہیں ہے جتنی رباب اور اس کی فیملی کو ملی ہوئی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، میرا موقف نہیں ہے، لیکن ایک عدالتی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلے کے تحت ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ وہ سیکیورٹی ایک عدالتی فیصلہ
ہی واپس لے سکتا ہے. دوبارہ کوئی عدالت میں جائے اور اس کو کہے کہ عدالت نے ان کو سیکورٹی کا جو فیصلہ کیا تھا وہ جو ہے منسوخ کیا جائے, ان کو سیکورٹی کا کوئی بھی قانونی حق نہیں ہے. بھٹو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ قبائلی علاقوں میں متبادل سیاسی ڈھانچے کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست خود ان طاقتور سرداروں کی پشت پناہی کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں آج بھی سندھ میں کیا, بلوچستان میں, پنجاب میں, پورے پاکستان میں آج بھی جرگے ہو رہے ہیں. حالانکہ قانونی طور پہ جرگوں پر عدالتوں نے پابندی عائد کی ہوئی ہے. سردار ان عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان جرگوں سے عدالتی فیصلوں کے مقابلے میں زیادہ یا کم وقت میں فریقین جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے, قبائلی جو تصادم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. حال ہی میں ہم کچے کی ایک مثال لیں, جو کچے میں آپریشن ہوا تھا اور ان کی ایک بڑی وجہ جو کچے کے اندر شورش تھی, جو کرائم ہوتے تھے وہ قبائلی تنازعات کی وجہ سے تھے. لیکن پچھلے ہی 2 ہفتوں میں کلوڑا اور جنے جو فیصلہ ہوا ہے, پھر اس کے دوسرے دن پیرگوٹ میں پیر صاحب پگاروں کی درگاہ میں ناریجو اور کلوڑوں کے درمیان فیصلہ ہوا, جرگہ ہوا ہے, جس پہ فریقین راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو ان کا جو بھی رقومات جو بھی ان پہ ایک فائن رکھا گیا تھا اس کی کچھ اماؤنٹ انہوں نے وہاں پہ آن اسپاٹ پے بھی کر دی. تو لوگوں کا کہنا ایک اور بڑا جرگہ ابھی ہونے والا ہے جو کہ مہر اور جتوئیوں کے درمیان ہو رہا ہے, جس پہ علی گور مہر اور ڈاکٹر ابراہیم جتوئی ان قبائلی لوگوں کے مطالبات کے باوجود بھی آپس میں ابھی تک کوئی تاریخ فکس نہیں کر رہے ہیں کہ جرگہ ہو جائے اور یہ تصادم بھی ایک اپنی اس پہ جگہ پہ آ جائے. تو لوگوں کا ایک یہ موقف ہے, لیکن قانون اور عدالتیں اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن ریاست, آپ نے خود ہوم منسٹر کے, آئی جی پولیس کے بیانات سنے ہوں گے کہ یہ جب جرگہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ اسپانسرشپ میں ہوتا ہے, سرکٹ ہاؤس میں ہوتا ہے جو کہ سرکاری جگہ ہے. کئی جرگے سرکٹ ہاؤس سکھر میں ہوئے, لاڑکانہ میں ہوئے, شکارپور میں ہوئے. تو پھر جو ہے یہ کئی جو جرائم پیشہ افراد ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے جو سرنڈر پالیسی ہے یہ بھی ایک قسم کی جرگوں والی پالیسی ہے. اور جس طرح جرگے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے کہ جی آپ ان کو سزائیں نہیں دو لیکن ان کو سرنڈر کراؤ, اپنی اس میں رکھو, پھر ان کو بعد میں عدالتوں میں ان کو پیش کرو. اور وہ عدالتوں سے ظاہری بات ہے کیونکہ کوئی گواہ سامنے نہیں آتا, چاہے اسٹیٹ کا وٹنس ہو یا سول وٹنس ہو, وہ ان کے ڈر کے اس میں سامنے نہیں آتا اور عدالتوں سے یہ چھوٹ کے واپس آ جاتے. جس طرح سنوشر واپس آئے, ایک بڑے وہ ڈاکو تھے اور بڑا وہ میڈیا پہ آ کے بات چیت کرتے تھے, انہوں نے ان کو گرفتار کیا گیا, عدالتوں میں ان کے کیس چلے اور آج کل وہ گھوم رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کا ایک پریکٹس ہے کہ جی یہ جو جرگے سردار صاحبان کریں گے, جن کو انگریز کے زمانے میں ایک تھا آربیٹریشن ایکٹ, انگریز برٹش اس کو اسٹیٹ اسپانسرشپ شامل ہوتی تھی کہ ایک آربیٹریٹر ڈکلیئر ہوتا تھا جو بعد میں جا کے سردار بنا, کہ آربیٹریٹر ہے وہ آربیٹریشن کرے گا اور آربیٹریشن کے تحت فریقین کے درمیان جو بات چیت کامیاب ہوگی اس پہ پھر عمل درآمد اس کو پھر اسٹیٹ سیکیور کرتی تھی. لیکن وہ پھر بعد میں عدالتوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور عدالتوں نے جرگوں پر پابندی عائد کر دی. لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ اسپانسرشپ میں ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ کا بھی جو اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہے, ہوم منسٹر سے زیادہ کون ہو سکتا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو نیک مرد ہیں جس کو عام زبان میں نوٹیبلز کہا جاتا ہے یا پھر سردار کہا جاتا ہے, وہ ان کے درمیان سلو کروائیں اور اس سے جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے کسی بھی قبائلی مسئلے کا. تو اس پہ وہ چل رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں آنے والا وقت کیا بتائے گا. جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا. یہ معاملہ صرف ایک خاندان کی جنگ نہیں بلکہ اس نظام کے تضادات کا ہے جہاں قانون کے ہاتھ ہر ایک کے لیے برابر نہیں. کیا تمندار کونسل جیسے تجربات سرداری نظام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے
یا ان کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں؟ اور کیا ام رباب کو ملنے والی توجہ دیگر مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے؟ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔